السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، اور خاص طور پہ ایک خبر جس کو آج میں خاص طور پہ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے وہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی دھند کو جھاڑنا بڑا ضروری ہے، گرد کو۔ وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی، پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی اتنی اہم ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی حکومت، اقتدار، اس سب کے لیے اس کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ ایسا رول ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کچھ چلتا نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رہی ہے مہم جوئی ہمیشہ ہر 3-3.5 سال کے بعد، تو اس میں سب سے زیادہ رول آپ کو آرمی چیف کا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک طاقتور ترین عہدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کون آنا چاہیے، کس کو لایا جائے، اور خاص طور پر امریکہ کو جو ہے وہ اس کی فکر بڑی لاحق ہوتی ہے، اور اس کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھیے، میں نے ایک نیوز دی تھی کہ کیوں وائی آصف زرداری فلیو ٹو دبئی۔ اب اس وقت جو ہے اس لیے میں دہرا رہا ہوں یہ بات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ وائرل ہوئی وہ ویڈیو، یوٹیوب پہ چونکہ ابھی میں کیٹیگری چینج کی ہے انٹرٹینمنٹ سے پولیٹیکل اور نیوز کی چینج کی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ویوز اتنے نہیں پڑتے، لیکن فیس بک پہ وہ وائرل ہو گئی۔ اس لیے وائرل ہوئی کہ لوگ اس وقت جو ہے وہ حیران تھے کہ اتنا مشکل وقت ہے، اور اتنا کروشل ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ یہاں پہ پل پل ہر جگہ پر زرداری صاحب کی جو مداخلت ہے، عمل دخل ہے، ان کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، کھیل جو ہے، شطرنج جو ہے، ان میں سب سے متحرک ترین جو کھلاڑی ہیں وہ آصف زرداری ہیں۔ تو وہ یکدم کیسے چلے گئے دبئی بغیر کچھ بتائے؟ تو لوگ کہہ رہے تھے جی بھاگ گیا، ڈر گیا، دم دبا کر بھاگ گیا آصف زرداری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے تو یہ رائے آئی، ہمارے بہت سارے جو بڑے جید قسم کے صحافی ہیں، اچھے رپورٹر ہیں، اور اچھے یعنی ان میں تجزیہ کار بھی ہیں، لیکن ان کا یہی تھا کہ جی وہ تھک گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں، اور اب انہیں پتہ ہے کہ ناکام میں ہو گئے ہوں، تو وہ دبئی چلے گئے ہیں کہ یار منہ چھپا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں، ان کی جو بچے ہیں ان میں سے کسی چھوٹے بچے کی سالگرہ ہے فیملی میں، تو وہ اس کے لیے گئے ہیں۔ پیچھے پتہ چلا جی کہ وہ دراصل کرونا ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اس طرح کی خبریں آئیں، لیکن میں نے ان کے جانے کے فوراً بعد جیسے ہی مجھے پتہ چلا، کسی ٹی وی کی یا نیوز کے ذریعے یا کہیں سے پتہ چلا، تو میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف گیا کہ یہ باتیں ساری غلط ہیں، کیونکہ وہ بنیادی کھلاڑی تھے رجیم چینج آپریشن میں، اور رجیم چینج آپریشن ان کی مرضی کے مطابق تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اور ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساری گیم پلٹ گئی ہے، ساری بازی پلٹ گئی ہے، اور عمران خان، پی ٹی آئی اور خاص طور پہ پاکستان کی عوام نے ریزسٹ کیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں وہ مزاحمت آ رہی ہے اتنی بڑی کہ یہ کامیاب ہوگا بھی نہیں۔ اب ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، وہ باہر چلے گئے۔ میں نے یہ خبر دی کہ وہ ان لوگوں سے اپنے ہینڈلرز کو رپورٹ دینے گئے ہیں کہ جو پیچھے ڈونر تھے، جو فنڈنگ کرنے والے تھے، یا پیچھے جو اپنی طاقت کا جو پورا ایک سرپرستانہ استعمال ہے وہ کرنے والے تھے، جو بڑے زرداری صاحب سے بھی بڑے طاقتور ہیں۔ اس میں میں نے کہا کہ وہ امریکن ایمبیسی بھی جا سکتے ہیں، امریکن ایمبیسی سے کوئی ان کے پاس آ سکتا ہے۔ پھر ایک خبر چلائی گئی کہ آئی ایس آئی چیف جو ہیں وہ اپنے 2 سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، پہلے سے موجود تھے یا پہنچ گئے ہیں، تو ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ میرا دل وہ بھی نہیں مانا، میں نے کہا ہو سکتا ہے ہوں یا لیکن میں اندر سے نہیں مانا۔ آج جو ہے وہ مختلف جرنلسٹ جو ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ان کے رابطے تو انٹرنیشنلسٹ جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، امریکنز کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آج وہ مان گئے، اس لیے کہ وہ اس وقت خبروں پر گئے اور قیاس آرائیاں کی انالیسز نہیں کر پائے۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ادھر طارق فاطمی وہاں پہنچتے ہیں، ادھر زرداری صاحب دبئی پہنچتے ہیں. پھر میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اب دباؤ آئے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، تو اسٹیبلشمنٹ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ یا دھمکی آئے گی یا پریشر پڑے گا یا ڈو مور کا اصرار ہوگا، اس طرح کی باتیں، یا کوئی لالچ ہوگا یا کوئی نہ کوئی پریشر ڈیولپ ضرور ہوگا اس وقت. تو اس کے بعد ایک خبر اور آئی جو اسی سے منسلک ہے میرے نزدیک. وہ خبر یہ تھی کہ جو لیک ہوئی خبر یا دوسرے ذرائع سے آئی، ہمارے کسی قومی ذریعے سے نہیں آئی، وہ بعد میں خبروں میں آتی رہی کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی امریکن شاید وزیر خارجہ ہیں وہ یا کوئی خاتون ہیں جو بھی ان کی سفیر یا کسی وائٹ ہاؤس سے تعلق، ان سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے آئی ایم ایف کا جو قسط ریلیز ہونی ہے تو ان کو کائنڈلی آپ ہمیں سپورٹ کریں، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے تو ان کو ذرا پش کریں. میرا دل یہ بھی نہیں مانا، اور یہ بات ہم نے بھی چلا دی کہ کہا ہوگا اچھا یہ بات کی بھی ہوگی انہوں نے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ حالات جو ہے وہ ہمارے خراب ہیں. کیونکہ اس سے پہلے آرمی چیف کی کسی نے بات کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جب وہ ملے تھے ان سے، یہ اپنے ایکس آرمی آفیسر سے ملے تھے، تو ایک ویڈیو چلی تھی کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے، آرمی چیف نے یہ کہا، اس کی تردید بھی نہیں آئی تھی. تو وہ جو ہے اس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا بہت تعاون ہے اور ملٹری کوآپریشن ہے، ٹریننگز ہیں اور پیسے بھی وہ ہمیں دیتے ہیں. ہم اس طرح ان کو آؤٹ رائٹلی نو نہیں کہہ سکتے جس طرح عمران نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے. تو یہ پالیسیاں ہیں، ہم نے تو اسے کہا تھا کہ اپنی پالیسیاں آپ رکھیں لیکن لاؤڈلی آپ نہ بولیں، ایکسپریشن جو ہے وہ اپنا لو پروفائل میں رکھیں اور اعلان نہ کریں. کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتی کہ دبنگ ہو کر چیلنج کر کے اعلان کر کے کی جائیں. حکومتوں میں چلتی رہتی ہیں چیزیں، کچھ بتا کے کچھ بغیر بتائے. تو یہ درست تھی بات ان کی. تو وہ اس سے یہ سمجھ آئی کہ ان کو پیسے کی بھی امید ہے، لیکن وہاں پہ صورتحال اب مختلف ہو چکی ہے. وہ سب سے زیادہ تو کرائسس کا اس وقت خاص طور پہ یوکرین وار پہ جتنے خرچے مزید آ گئے ہیں ڈوبتے ہوئے امریکہ کے، وہ تو اس وقت خود ہم سے بھی زیادہ ان کی بری حالت ہے. لیکن چونکہ بڑی اکانومی ہے، ایک وقت میں تو دنیا کی بڑی اکانومی ان کو کہا جاتا تھا، دنیا کی بڑی ملٹری فورس ان کے پاس ہے. تو اب چین اور رشیا جو ہے وہ اس کا یہ جو جتنے تاثرات یا جو یہ پوزیشن تھی اس میں وہ نیچے اس کو لا رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پلیئرز کے پاس، اب جو ہمارے پاکستان کے اندر پلیئرز ہیں، ان کے پاس عوام تو رہی نہیں، اس لیے میں نے تانگا پارٹیاں ان کو کہنا شروع کر دی. ان کے پاس عوام کا ووٹ جو ہے نا وہ -2-4% رہ گیا، تو رہ گیا، 0% ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ اکا دکا ووٹ، اکا دکا سیٹ وہ کسی طریقے سے بھی نکل آتی ہے. بعض اوقات ذاتی اثر و رسوخ اور کسی ایم پی ایم این اے کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں سے رابطہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اچھے کام کی ہوتے ہیں، تو وہ جیت جائے تو جیت جائے. ورنہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت یہ ساری پارٹیاں ووٹ بینک سے عاری ہو چکی ہیں، فارغ ہو گئی. نمبر ایک، ووٹ بینک بھی نہیں رہا، ریپوٹیشن بھی فارغ ہو گئی ہے. ان کو ٹکے کا نہیں چھوڑا حالات نے، جو انہوں نے آ کے یہ غلط فیصلہ جو اپنا، یعنی کہ یہ دیکھیں کہ لالچ بعض اوقات اقتدار کی ہوس بڑے بڑے چالاک لوگوں کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انہیں اپنا جو فوری طور پر جو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کا لانگ ٹرم نقصانات نظر نہیں آتے. یہ لالچ ہی انسان کو اندھا کرتا ہے اور بندہ کھائی میں جا گرتا ہے. تو یہ ایک سیاسی پولیٹیکل کھائی میں گرے ہیں سارے مل کے آوے کا آوا. تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو میں نے ریجیم چینج آپریشن کا ایک اپنا آپ اس کو وہ کانسپائریسی تھیری کہہ لیں، میرا خیال کہہ لیں، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان کے حق میں جائے گا. یا جیسے میں نے انٹرنیشنل یہ اپنی یوٹیوب پر میں نے پن کر رکھی ہے، جو سب سے اوپر ہے میری پوسٹ، کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو آئندہ فیوچر میں عمران خان کو ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں. اور مجھے یہ لگا کہ اس وقت بھی جتنی گیم اندر چل رہی ہے یہ الٹیمیٹلی عمران خان کو اوپر لے کر آئے گی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بھی آپ میرا دیکھ سکتے ہیں تھیری. اس وقت اب ان کے پاس ووٹ بینک تو ہے نہیں، یہ صرف اب پریشر کے ذریعے حکومت میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. اور نواز شریف کو صرف سب سے بڑا لالچ یہ تھا
کہ ہم میرے اور میرے اولاد کے اوپر سے کیسز ختم ہو جائیں، ہماری مریم کی سب کی نااہلیاں ختم ہو جائیں، ہمارے پاسپورٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو جائیں اور ہم ملک میں آنا جانا شروع کریں، وہاں پہ پھر لشکر ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کوئی بھی 3 دفعہ بندہ وزیر اعظم بنا ہو اور وہ ذہنی طور پر ہل بھی گیا ہو کہ میں وزیر اعظم ہی ہوں تازیست اور تا دم مرگ، وہ اس کو وطن میں نہ گھس سکے تو پھر وہ اس کا جو وہ کنفلکٹ ہے اور اس پہ جو وہ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور وہ دن بدن ساری رات سوچتا ہے کہ یار میں وطن میں نہیں جا سکتا، باہر نکلتا ہوں یہاں سے تو لوگ چور چور کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دولتوں کے انبار، اتنے وسائل، اتنی سیاسی قوت، 3 دفعہ وزیر اعظم ہو کر ایسی بے بسی کی زندگی گزارنا جو ہے نا، یہ شاہ ایران نے بھی دیکھی تھی، وہ تو رل کے مر گیا تھا، قذافی کے ساتھ برا کیا گیا، تو یہ ان کو اور جو عراق کا وہ صدام جو ہے، تو یہ مقتدر لوگ جو ہے نا یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ لوٹتا بھی ہے، ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ رکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اب گدھوں کی طرح یہ پل پڑے ہیں ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور دوسرا جوڈیشری کے اوپر، اور تیسرا عوام کے اوپر۔ 3 ہدف ہیں ان کے کہ کسی طریقے سے جو ان کو گھٹنوں پہ لایا جائے، امریکہ کا پریشر ڈلوا کے، یا برطانیہ یا MI6 کا یا CIA، کسی بھی ادارے کا۔ یہ میرا تجزیہ انفارمیشن پھر میں بتا رہا ہوں نہیں ہے، یہ تجزیہ، یہ میرا ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ میں اپنا انالیسس دیتا ہوں، اور دیکھ لیں ابھی تک سارے ٹھیک ہو رہے ہیں، کیونکہ چیزوں کو اگر آپ ترتیب میں رکھ کر دیکھیں تو وہ اجاگر ہو کر آپ کو اپنا مطلب ضرور بتاتی ہیں، بے ترتیبی میں دیکھیں گے تو ہر چیز الجھ جائے گی۔ تو یہ اس وقت پل پڑے ہیں اس کے اوپر، گدھوں کی طرح اوپر جو ہے نا پنجے انہوں نے گاڑ لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر جھکائیں اور ان سے اپنی مرضی اور اپنے فائدے میں کچھ فیصلے کروائیں اور فیصلوں کی گارنٹیاں دیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ عدالت کو انہوں نے اتنی آنکھیں دکھائی ہیں اور پریشر ڈالا ہے کہ عدالت کو کسی طریقے سے ہمارے حق میں انصاف کرنے سے روکا جائے، کہ یہ انصاف تو، کیونکہ ہم تو ہیں ہی بے انصاف لوگ ہیں، ہمیں تو بددیانتی اور بے انصافی چاہیے، وہ ملے گی تو ہم جو ہے، دیکھیں ایک چور ہے، اس کو تو جج جو ہے، جو ایماندار جج، اس کو تو لگے گا کہ دشمن ہے، ایک قاتل کو لگے گا یہ تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دے گا۔ ان کے حالات یہی ہیں، ان کو اصل میں قاتل اس وقت لگ رہے ہیں جو منصف اور دیانتدار جج ہیں۔ یہ ان کو تو بددیانت ججوں کی عادت ہے، بکاؤ ججوں کی عادت ہے، ضمیر فروش ججوں کی عادت ہے۔ ان کو کہاں وہ جج جو ہے وارے کھاتے ہیں کہ جو انصاف دینے بیٹھ جائیں عوام کو اور پاکستان کو، اور جو جن کو انصاف چاہیے ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ یہ حملہ، تیسرا حملہ عوام پر ہے کہ کسی طرح عوام کو فریب دیں، عوام کو دھوکہ دیں کہ یہ عمران خان جو ہے یہ بے ایمان ہے، اس کی کوئی بے ایمانی تلاش کریں، عمران خان نااہل ہے، فارن فنڈنگ ہوگی، ممنوع فنڈ، بھائی تم تو منی لانڈرر ہو، تم لوگ تو شرم کرو کہ کسی نے اگر پیسے دیے ہیں سیاسی جماعت، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، عمران خان کہہ رہا ہے بھائی اس طرح اس نے کہا تھا، پیسے بھجوائے، وہ ممنوع فنڈنگ تھی، واپس لے لیں، جج صاحب نے کہا کہ وہ پیسے حکومت کے خزانے میں چلے جائیں۔ اس میں کوئی یہ جتنا اس کو الجھا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بلیک میلنگ کے لیے ایک تھریٹ بنا لیا اس کو، وہ عوام کو چاہتے ہیں کہ عمران خان، عوام کو کوئی ایسا لیڈر نہ ملے جو ہمارے ہاتھوں سے اقتدار نکل جائے اور عوام کو شعور آ جائے، اور یہ جو ملک وطن پاکستان جو ہے یہ ایک استحکام اور ترقی کے ٹریک پہ چڑھ جائے۔ یہ ان کو وارہ نہیں کھاتا۔ اب یہ کوئی مانگ رہا ہے کہ ہمارے نااہلیاں ختم کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے کیسز ختم کرو، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ ہمیں اب سے سندھ کا صوبہ نہ لو، لینا ہے تو پھر اگلی بار الیکشن میں واپس بھی دو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان بھاری اکثریت سے نہ آ جائے، 2/3 اکثریت سے۔ میں کہتا ہوں کلین سویپ سے آ جائے گا، یہ جتنے سروے کروا لیں، میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، میری گیج ہے، میرا پیمانہ ہے، عام آدمی، عوام، عام پاکستانی، آپ اور میں۔ ان کے یہ ادارے سروے کراتے پھریں، یہ تو جعلی سروے بھی کروا لیا کرتے ہیں۔ ان کو تو اس وقت اتنا چھٹی ہوگی، ان کو تو گھر والے، میں بار بار ہر ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، تانگا پارٹیوں کو اپنے گھروں سے ووٹ نہیں پڑیں گے، جو انہوں نے لوگوں کی اور ملک کی اور عوام کی حالت کر ڈالی ہے۔ تو یہ اس وقت پریشر سارا آ گیا ہے۔ آپ یاد کریں میں نے اس وقت الرٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب آپ کے اوپر دباؤ آئے گا۔ وہ بعض چیزیں میں اتنا زور سے تو نہیں چیز دباؤ آئے گا، پھر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ماشاءاللہ وہ وائرل ہوگی ویڈیو فیس بک پہ، اور ملین سے اوپر تو میرے پاس چلی گئی، اور پتہ نہیں واٹس ایپ اور دائیں بائیں اور وہ کیسے گئی ہے۔ تو بات پہنچ گئی، اور اس وقت جو ہے وہ اب دیکھنا پیشنس اور برداشت اور صبر اور
شاک پروف ہونا دیکھنا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ ملک کو ان گدھوں سے کس طرح بچا کے لے جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ملک تو ہاتھ سے گیا، کہیں سے کوئی امداد جنہوں نے ان کو لگایا ہوا تھا آگے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا امداد دیں گے، تو اب یہ اتنا تو آ گئے ہیں اس حد تک کہ عمران خان کی بات مانتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ سال ہم آگے گھسیٹنے تاکہ سال میں عوام کو کسی طرح کا کوئی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، عمران خان کو یا نااہل یا پی ٹی آئی کو ہم باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو جائیں الیکشن سے کسی بھی طریقے سے، یا ان کا کوئی سکینڈل ایسا ہاتھ میں آ جائے کہ ان کو بدنام کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور ہم ڈیلے کر جائیں اور اسے ہمیں ٹائم مل جائے، ہونا مانا کچھ نہیں، پاکستان کا نقصان ہو جانا، یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی نہ تمہیں کوئی پیسے دینے پہ تیار ہے، نہ تم لوگ اپنا پیسہ ہمیں دینے پہ تیار ہو ملک کو، نہ تو یعنی ضمیر فروشوں کو جو پیسے لگا دیے ہیں یہی پیسے ملک کو دے دیتے تھوڑی سی سانس آ جاتی، اتنا ان کا وہ ظرف نہیں ہے، کیونکہ کرمنل ہے نا، وہ کرمنل اشرافیہ والی بات ہے جو عمران خان نے کی، یہ تو ذہنی طور پہ تو یہ خرید و فروخت والے لوگ ہیں، یہ کوئی خیر کرنے والے تو ہے نہیں کہ ملک کی نہ محبت ہے نہ عوام کا کوئی احساس ہے، وہ تو ہے نہیں۔ اب یہ اپنے اپنے لالچ میں اب ان دباؤ بڑھا رہے ہیں، جبکہ عمران خان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ہم نے اس وقت جو ہے ان کی کسی بھی بات کے آگے میں جھک گیا تو پھر اگلے 25 سال 50 سال گئے اور ملک تو اس سے پہلے گیا، پھر نہ عوام اٹھے گی نہ ملک اٹھے گا، یہ عمران خان کو اس بات کا احساس ہے۔ اب یہی چیزیں طے ہونی ہیں اور بات پھر آ جا کے اسٹیبلشمنٹ پر پڑ جانی ہے۔ اب جنرل باجوہ صاحب احساس ذمہ داری دکھا تو رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ اپنے ریٹائر ہونے سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی زندگی اور آخرت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، سنور جائے، اور عوام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اور وطن کی نظر میں وہ سرخ رو ٹھہرے۔ اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے فیصلے کرائے جو ملک کے حق میں ہوں، جو عوام کے حق میں ہوں، جو اللہ کے احکامات اور دینی ہمارے جو خیر ہے نا انسانی فلاح اور بہبود کے حق میں اچھے ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی پہ کیوں رولا ڈل رہا ہے کہ جی عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی نہ کرے، وہ اس لیے وہ یہ سارا رولا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ ہمارے بہت سارے جنرلز جو ہیں، مثلا میں نے جنرل مصطفیٰ صاحب سے بار بار پوچھا کہ امریکہ ہمارے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کتنا وہ پریشر ڈال سکنے میں کامیاب ہوتا ہے یا اپنی مرضی کروانے میں، تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ فوج اور حکومت کے جو پروسیس ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد کریں کہ جنرل جو تھے، ان کا کیا نام تھا، جو طالبان کی جنگ میں اور وہ سارا جو ہے وہ اتنے ہمارے مشہور جنرل ہیں، انہوں نے اس وقت کے صدر کو کا بارے میں بتایا، میں نام جو ہے نا وہ بھول جاتا ہوں اپنے اس میں جرنیلوں کے نام ویسے بھی یاد رکھنا جو ہے مشکل ہی ہوتا ہے، تو وہ اچھے جرنیل تھے جنہوں نے عمران خان کو بھی لے کے آئے، وہ ابھی نام باتوں میں یاد آ جائے گا، اور صدر تھے اس وقت پیپلز پارٹی کے وہ جو اسحاق خان، صدر کا نام تو شکر یاد آ گیا، اور جنرل چلو جو بھی ہے اب یاد آ جائے گا، نام یاد وہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کسی انٹرویو میں کہ آپ کو آرمی چیف کیوں نہ بننے دیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نے جنرل اسحاق سے اپنے صدر اسحاق سے بات کی تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی مجھے کہہ دیا، صاف طور پہ کہہ دیا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ جنرل بنیں، چیف آف آرمی اسٹاف بنیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب اپنی مرضی کا آرمی چیف، اچھا اس میں آپ کو بتاؤں، اس میں یہ نہیں کہ اس نے آ کے وہ ہمارے آرمی چیف کوئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اس کی مرضی کا تو وہ آ کے اس کے احکامات ماننا شروع کر دے گا اور بول کے، یہ بھی بات نہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اگریسو جنرلز ہیں، جیسے جنرل ہارون تھے، جیسے علی قلی خان تھے، جیسے بہت سارے کہ جو عمران خان کا وین ہے، جو اس وقت ہمارے جو جنرل فیض ہیں، جو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، خاص طور پہ آئی ایس آئی میں رہنے والے جنرلز، اور وہ جنرلز جو اگریسو ہوں اور آگے بڑھ کے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ان کو نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ بے شک جو وی این والے نظریے میں سخت جو جنرلز، ان کی بجائے ماڈریٹ جنرلز کو لایا جائے جو آپ کی بات سنیں بھی، آپ کی بات تھوڑی سی مان بھی لیں،
اپنا بھی کچھ فائدہ کر لیں، کچھ ہمارا فائدہ کر لیں، وہ اس طرح کا جنرل چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمارا کوئی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایسا جنرل آ جائے گا کہ جو امریکہ کے آگے جو ہے وہ بجا۔ لیکن دیکھیں آج جیسے وہ جنرل مشرف تھے، انہوں نے بہت ساری اس کی باتیں مانی، یہاں پہ بلیک واٹر گھس گئی، یہاں پہ حملے ہوئے، جنرل ضیاء نے ان کی باتیں مانی۔ خاص طور پر جو رجیم چینج کرنے والے جنرلز ہوتے ہیں اور مارشل لاء لے کے آنے والے خاص طرف ہوتے ہیں، یہ ضرور وہ ماڈریٹ جنرلز ہیں جن کے ان سے رابطے ہوتے ہیں اور وہ ان کی بات سنتے ہیں۔ جنرل ضیاء، جنرل مشرف، ان کی باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جنرل ایوب کے بارے میں ابھی میں پوری طرح میری ریسرچ نہیں ہے، لیکن ان جنرلز کو تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی باتیں مانی، ہمیں جنگوں میں جھونکا اور پاکستان کی جانوں کا بھی نقصان ہوا، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے عوام کو نقصان ہوا، وزیرستان اور KPK کو نے سہا، یہ افغانستان میں ہمارے مجاہدین جھونکے گئے ان کی جنگوں میں، تو پھر انہوں نے ہمیں پیسے ویسے بھی دیے، اب وہ پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جنرل باجوہ نے جو ہے وہ رزسٹ کیا۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جنرل باجوہ کے دور میں ہی وہ بند ہوئے ہیں حملے امریکہ کے۔ یہ چیز بڑی ایک سوچنے والی ہے کہ انہوں نے جو ہے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا جنرل آ جائے۔ بھئی زرداری کی مرضی کا کون جنرل چیف آف آرمی سٹاف آئے گا؟ یہ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ جو اپنی مرضی کا لایا، بھٹو لائے، ضیاء اللہ کو اٹھا کے وہ پھینک دیا، مشرف کو شاید یہ لے کر آئے، راحیل شریف کو یا کس کو لائے تھے، اس نے اٹھا کے پھینک دیا نواز شریف کو۔ تو اسی طرح جنرل مشرف نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ان مرضی کا لائیں گے تو یہ رہیں گے، لیکن وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کا کوئی اس طرح کا آ جائے جو ماڈریٹ ہو، معتدل ہو، جو ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہو، وہ اتنا پختہ نظریاتی مسلمان، نظریاتی پاکستانی نہ ہو کہ ہمیں آنکھیں دکھائے۔ ہمارے اگریسو جنرلز بھی ہیں۔ جنرل فیض آپ کے سامنے ہیں، یہ سارے خوف سے اس لیے لرز رہے ہیں کہ وہ ایک اور طرح کے سٹینڈز والے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ایسا آ جائے جو معتدل ہو، بیلنسڈ ہو، جو کہ یار چیزیں ہر بندے کی اپنی ڈاکٹرائن ہے نا، وہ اپنے انداز سے ملک کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ تو اس وقت اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے آنے سے پہلے چیف آف آرمی کی تعیناتی ہو جائے، اور وہ تعیناتی ہو، دیکھیں وہ امریکہ کا اس میں کچھ مشاورت، عمل دخل اور بات مانی جائے گی تو ان کے پاس گارنٹیاں ہوں گی کہ یہ جو ہے اب ہماری، چونکہ امریکہ کی تھوڑی مرضی اس میں شامل ہے یا خواہش شامل ہے یا گزارش شامل ہے یا ریلیشن شامل ہے، تو ہم نے تو بھاگنا ہے امریکہ کے پاس، تو وہ ہماری بات سنے گا۔ تو یہ ایسا یہ قطعاً تاثر نہیں ہے کہ وہ آ کے نواز شریف کی، ہمارا چیف آف آرمی سٹاف کوئی بات سنے گا، یا زرداری کی یا مریم کی یا مولانا فضل الرحمان سے ڈر جائے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے اڑے ہوئے ہیں کہ کم از کم اگر عمران خان آ گیا تو پھر وہ اپنی وہی اسی طرح کے چیف آف آرمی سٹاف کو وہ پسند کرے گا 5 میں سے، جو اس کے ساتھ اس کی پالیسیوں کے مطابق کھڑا ہو کر پاکستان کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہنا جو ہے وہ پورے ملک کو سکھا دے، اور وہ اس کو ہمارا قومی سلوگن بن جائے کہ نہیں، ناٹ ڈو مور، ایبسولیوٹلی ناٹ، اور دوسرا نو مور اور ایبسولیوٹلی ناٹ، اور فرینڈلی ریلیشنز، کسی سے دشمنی نہیں ہے، ایک آزاد خود مختار پالیسی جو ہے وہ لے کر آگے چلیں۔ بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ آپ کو مزید جو دلچسپ آتی ہیں تو آپ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔